شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، چھوٹے چھوٹے عزیز پیارے بچوں، آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حیدرآباد سے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب لہجی قاسمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہونے والے ہیں. کچھ ہی دیر میں چلنے کے منٹ کے اندر انشاءاللہ موصوف یہاں پر قدم رکھنا فرمائیں گے. اس سے قبل کے مہمان خصوصی تشریف لائیں ان کا بیان ہو. درمیان میں ہمارا وقت ضائع نہیں جانا چاہیے. فضول باتوں میں لگنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تذکرہ ہو، دین کی، ایمان کی باتیں چلتی رہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے یا اللہ کا کلام کی تشریح اور تفسیر کی جائے، ایمان والوں کے قلوب میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان والوں کی شان ہے جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز پیارے بچوں، آج خاص طور پر ہم آپ سے بات کریں گے اس واقعہ یعنی اصل ضمن بات بڑوں سے بھی ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ بچے ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ایک روشن بات ہے. جس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے، جیسے نونہالوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کے یقین ڈالا جائے گا، انشاءاللہ آنے والی زندگی میں ان کے کارنامے اسے انجام پائیں گے. بچے خاموشی سے بیٹھو. یہ سارا کا سارا جو جھمیلا ہے نا، بچے ہم کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں تاکہ بچوں سے مخاطب ہو سکے. اگر بچے سو گے تو ساری بات ہے، بچوں کی چہرہ ہم سے نظریں ملیں گی تو بابا آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، ہے نا بچے؟ اب بچے سن رہے ہیں. دیکھو پیارے بچوں، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی قیمتی سرمایہ اور دولت ہے نا بھائی. دین اسلام ہمارا سب کچھ ہے. توجہ ادھر رکھو بھائی، تمہارا نام ادھر نہیں ادھر ہم درمیان پوچھیں گے. بتاؤ ہماری سب سے بڑی چیز کیا؟ بتاؤ. اس نے سنا ہماری بات، اس نے سنی ہماری بات، ہم نے جو کہا ہے دوبارہ سنیں توجہ سے. ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی قیمتی سرمایہ دولت ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ برادر، نہ خاندان، نہ کنبہ، کچھ نہیں. ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا، بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی دولت اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صحیح بات ہے. آج اس دنیا کے اندر میں جس تعلیم گاہ ہماری بنی ہے، جتنی تعلیم گاہیں ہیں، جتنی درسگاہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، سب کے اندر آپ جاؤ، ٹھیک ہے دینی تعلیم، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، آدمی کو بڑا بننا چاہیے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا. لیکن سب جگہ ہم سب کچھ پڑھ لیں گے، یہ چیز ہماری نہیں پڑھانی کہ اللہ ہمارا سب کچھ ہے، رسول ہمارے لیے سب کچھ ہے، قرآن ہمارا سب کچھ ہے، دین اسلام ہمارا سب کچھ ہے. یہ بتایا جاتا ہے بھائی، یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہاں پر؟ مدرسوں میں اور مکتبوں میں. اسی لیے ہم مدرسہ اور مکتب آتے ہیں کہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، جو ہماری اصل پونجی ہے، جو ہماری اصل دولت ہے، جس دولت کو حاصل کر لینے کے بعد ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کہاں کامیاب ہوں گے؟ ماشاء اللہ کہاں کامیاب ہوں گے؟ آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم دنیا میں زندہ ہے نا، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے نا والبعث بعد الموت. ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پر کھاتے پیتے ویسے اور کھائیں گے، انشاءاللہ کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، اس سے اچھی چیز کھائیں گے، اس سے اچھی چیز کھائیں گے، اس سے مزیدار چیز کھائیں گے، اس سے لذیذ چیز کھائیں گے انشاءاللہ. کہاں پر؟ کہاں پر؟ جنت میں. تو جنت تو بندہ کب جائے گا؟ اس کا ایمان سلامت رہے گا. اس کا ایمان سلامت. ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ پہلے ایمان کو سمجھے تب نا، پہلے ایمان سمجھیں تب نا ایمان سلامت رہے گا. تو ہمارا ایمان ہمارے لیے قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ. قرآن ہمارے لیے قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ. اور قرآن جس پر نازل کیا گیا، کس پر نازل کیا گیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ہمارے آخری نبی ہیں حضور نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے قیمتی سرمایہ، قیمتی دولت. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی، یہ ہاتھ پیر کان ناک آنکھ سب اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمت کہ خدا نہ خاصا اگر کسی کی آنکھ جاتی رہے، اس کے لیے اس کے باپ ماں، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے سب کچھ لٹا دیں گے، اس کی آنکھ بچ جائے، اس کی آنکھ بچ جائے. کیا بچہ آپ بات نہیں کرتے ہیں پیچھے سنو؟ تو آنکھ ہمارے لیے بڑی قیمتی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے بدن کے جتنے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر ناک کان سب کچھ اللہ کی بڑی بڑی نعمت. اتنی بڑی نعمت جس ایک ایک نعمت کو بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی پورا کا پورا کنبہ خاندان ہمارا تیار ہو جاتا، ساری پونجی لگا. بچے کی آنکھ ضائع نہ ہو جائے، بچے آنکھ ٹوٹ نہ جائے، بچہ ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو جائے. اسی طریقے سے یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جسم کے علاوہ ہماری دنیا کے اندر اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے. نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ زمین ہمارے لیے اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، بہت ساری نعمت. اللہ فرماتی ہے قرآن کے اندر میں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو گے 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 10,000 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب خراب 10 ارب نہیں گن سکو. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. اگر گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر سکیں گے؟ ساری نعمتوں کو شکر ادا کر سکیں گے؟ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہے، برکت ہے. ٹھیک ہے؟ اتنی ساری نعمتوں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تم پہاڑ، زمین آسمان، سمندر، ندی نالے، ہوا اور اس فضا کے اندر میں آکسیجن دیا جس سے تم جیتے ہو، کھاتے ہو، پیتے. ساری بڑی بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے نعمت تم پر احسان کیا کہ میں نے تم کو چاند، سورج، زمین، کائنات کا نظام دیا، زمین و آسمان کا نظام دیا، تمہیں آنکھ کان دیا، سب کچھ دیا. سب کچھ نعمت اللہ کی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کو دیکھ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہم کو دے کے کہتے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے نا بھائی. جاننے کا کون سی نعمت ہے بھائی؟ جاننے کی خواہش ہے، سمجھنے کی دل چاہتا ہے
اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رکھی ہے کہ نعمتوں کا کچھ شمار نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتے. لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو یہ نعمت دیا، تم پر بڑا میں نے احسان کیا. ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو نعمت دی اور بہت بڑا میں نے تم پر احسان کیا. کون سی نعمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یقیناً اللہ نے احسان کیا، بڑا منان احسان کرنے والے کہ جب کہ تمہارے درمیان اس رسول ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کیا بھائی؟ بہت بڑی نعمت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اس لیے نہیں ہے کہ آپ حضرت عبداللہ کے لڑکے ہیں یا بیوی آمنہ کے بیٹے ہیں، اس لیے نہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف ہے. حیثیت نبوت ایز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے مہان انسان ہیں اور بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہے. بہت اللہ کی طرف آتا ہے نعمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. سمجھ رہا ہماری بات؟ بھائی کون ہمارے آخری نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے ہمارے درمیان بھیجا. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات. آپ کا بچپنا جیسا ہوگا ہمارا بچپنا کیسا ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا. ہمارا بچپنا ایسا ہوگا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا. سمجھا نہیں بچپن؟ ہمارا بچپنا کیسا ہوگا؟ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا. ہماری جوانی کیسی ہوگی؟ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تھی. ہمارا بڑھاپا ایسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم گھر کے اندر بچے بن کے رہیں گے، باپ ماں کی اولاد بنیں گے، ایسے ہی رہیں گے جیسے حضور نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے والدین کے لیے بچے بن گئے، اپنے خاندان والوں کے لیے بچے بن گئے. تو میرے عزیز پیارے بچوں، ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہماری زندگی کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارک. یہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، اور ہمارا یہی عقیدہ اور ہمارا یہی سب کچھ ہے. ہمارا یہی سب کچھ ہے کہ جس کے بغیر ہم نہ مسلمان ہیں نہ ہمارے پاس کوئی دولت ہے. لہذا ہم کو اس مدرسوں میں اور مکاتب میں یہی سکھایا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے بھائی کہ اللہ ہمارے سب کچھ ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ میں کھلاتے ہیں، اللہ میں پلاتے ہیں. موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اللہ کے حیات میں ہے. سب کچھ اللہ کی قدرت، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ کے قبضے میں. اللہ کے قبضے سے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز پرے تو نہیں ہے. سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. یہی چیز ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہماری موت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ ہماری موت کس کے ہاتھ میں؟ ہماری زندگی، ہماری عزت و ذلت، سب کچھ ہمیں کھلاتا کون؟ کھلاتا کون؟ یہی عقیدہ سے دل میں بیٹھانا ہے اور اسی عقیدے کو، اسی مان کو مان کے چلنا ہے زندگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی ہمیں کچھ بھی بتائے، ہم کسی اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں کچھ بھی پڑھایا جائے گا، بتائیں وہاں ہمیں کچھ بھی پڑھایا جائے گا، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں تندرستی دیتے ہیں، اللہ ہمیں صحت دیتے ہیں، اللہ ہمیں موت دیتے ہیں، اللہ ہمیں حیات دیتے ہیں. اللہ کا آپ زندہ تو اللہ کا آپ عزت ہے نا بھائی. یہی چیز ہم کو سکھایا جاتا ہے اور اسی چیز کو مان کے ہم زندگی گزارتے ہیں. یہی ہے ہمارے مکاتب کے فوائد کہ آج ساری دنیا میں جتنے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر سب کچھ پڑھا جاتا ہے، لیکن نبی کی تعلیم، اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات نہیں پڑھے جاتے. بہت کم ایسے اسکول کالجز ہیں جہاں پر ان چیزوں کو شامل کیا گیا، بہت محدود چند ہیں، خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دریا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے شروع میں مکتب میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، جہاں پر ہمارے بالکل اول مرحلے میں ہمارے دل میں سیدھ ہے، اللہ کا نام لکھ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لکھ دیا جائے.
ہے نا بھائی؟ اسی لیے ہمارا رسول مکتب میں جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا ایمان درست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام ملا، ہمارے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور مرنے کے بعد ہماری زندگی کی یہی چیز کام آنے والی ہے. اور ہمیں عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. والبعث بعد الموت، آخرت میں ہمارے کام آنے والی چیز ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے اللہ کی کتاب، اللہ اس کے رسول ہے. انہیں چیزوں کو دل سے لگائے رکھنا ہے. دل سے لگائے رکھنے کے لیے ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، مکتبوں میں جاتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم سے. تو دوستو بزرگوں، ہمارے لیے قرآن سب سے بڑی دولت، بڑا سرمایہ ہے. اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا. یہ آخری اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں ہمارے لیے سب کچھ پیغام دے دیا گیا. اب اس کتاب، اس قرآن کے علاوہ ہم دنیا کے کسی قانون اور دستور کو اسی وقت مانیں گے جب ہمارے قرآن سے ٹکراتا نہیں. ہم سب قانون کو، دستور کو اپنائیں گے. اس ملک کے سارے قانون کو ہم سینے سے لگائیں گے، کلیجے سے لگائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ جو نظام اور قانون دستور بنایا جاتا ہے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پورے ملک کے سارے باشندوں کو عافیت کے ساتھ اس ملک کے چلانے کے لیے ہمارے لیے سب کچھ ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمارا قرآن ہمارے لیے دنیا آخرت کی ساری تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو دنیا میں آسمانی کتابیں وہ بہت ساری آئی ہیں. کتنی کتابیں آئی ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں 4 آسمانی کتابیں ہیں نا بھائی. کیا کہ تورات، انجیل، زبور، آخر میں قرآن. 4 کتابیں بڑی بڑی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سب سے آخر نازل فرمایا. اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں، وہ کتابیں دنیا میں آنے کے بعد اپنے اپنے وقت پر کام کرتی رہی اور ان کے پیغمبر نبیوں نے کتابوں کی تعلیم دی اور اس کتاب کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. لیکن اس نبی کی جانے کے بعد، اس رسول کی جانے کے بعد کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے، بہکنا رہ جاتا ہے. شیطان کے برقرار سے اپنے نفس میں بڑھ کر کے انسان سب کچھ پھان جاتا ہے، پھلان جاتا ہے. اللہ کے قانون، اللہ کی دینی کتاب کو انسان نے گڑبڑ کر دیا. اخیر میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب تھی اور اس کتاب کا نظام قیامت تک چلنے والا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں پہلے ہی مقرر کر کے دیکھے دیکھو اب دنیا میں جتنی کتابیں گئی، جب تم نے کیا سوچ کیا. اب یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر گڑبڑی سب تم کر سکو گے، اس کے اندر تم گڑبڑی پیدا کر سکو گے. اس کی حفاظت میرے ذمہ میں ہے. کس کے ذمہ میں بھائی؟ اللہ کے ذمہ. کس کے ذمہ میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے کہ دنیا میں حفظ کرے کہ اسلام سے بھولے. اللہ نے چاہے کہ میرا قرآن دنیا میں زندہ رہے، میرا قرآن دنیا میں باقی رہے، اس کا ایک ایک حرف باقی رہے، زبر زیر پیش سارے حرکات سکنات باقی رہے. اس کی تفسیر، اس کی تفسیری، اس کا ترجمہ، اس کے معنی مطالب، اس کے احکامات سب باقی رہے. ویسا ہی باقی رہے جیسے میں نے نبی کو دیا، جس طرح میں نے نبی کے حوالے کیا تھا. اس کی تفسیر، اس کے معنی مطالب، اس کا ترجمہ، اس کی تلفظ، اس کے پڑھنے کا طریقہ، وہی طریقہ، وہی تلفظ، وہی حرکات و سکنات، وہی الفاظ، وہی جملے، وہی معنی، وہی تشریح قیامت تک باقی رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا. جب سسٹم بنایا، دیکھو الفاظ کے درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع میں مکتب کا انتظام چلا دیا. یہ مکتب کیا ہے؟ اللہ کے اس پاکیزہ مقدس کلام پاک جو نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ کو درست کرنے کے لیے بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے کہا کہ تم مکتب چلو. آپ اپنے آپ مکتب نہیں آ گئے، مکتب بنانے والوں نے اپنے آپ مکتب نہیں بنا دیا. اللہ کا نظام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پڑھ جائیں، اپنے الفاظ درست کریں. آپ نے الفاظ درست کرنے کے لیے اپنے استاد پر بیٹھا، آپ کو استاد نے بتایا با ایسے، تا ایسے، تا ایسے، جیم ایسے، اور مہینوں لگے اس پر. حالانکہ دنیا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایک مہینے سے انگلش کو پڑھایا جائے، وہ بچہ پڑھ لے اور پڑھانے والا پڑھا دے، جمتا جائے گا. لیکن کیا مطلب وجہ ہے کہ آپ ایک لفظ درست کرنے کے لیے مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مہینوں ہی استاد آپ سے لفظ کو درست کر رہا ہے. نہ آپ اگتا رہے ہیں، وہ استاد اگتا ہے. اس لیے یہ وہ لفظ ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے. اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا کہ میں نے اس لفظ کو اس طرح نازل کیا, میرے نبی اس طرح پڑھے, اس لفظ قیامت تک آنے والی کل انسانیت اس لفظ کے تلفظ کو محفوظ کرے, اس لیے نظام چلائے. آپ قرآن آیات اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل کی اس قرآن پاک کو ایسے پڑھ لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے امت کو سنایا. اسی لیے پڑھتے ہیں نورانی آیات. چنانچہ آپ تلفظ صحیح کرنے کے لیے ایک نظام بنائیں گے. جب آپ کی تلفظ صحیح ہوگا تو آپ میں سے کچھ بچوں کو چھانٹتے رہتا ہے, چل رہی اور اوپر کلاس چل رہا تھا, چلو وہاں جا کے تو بچے تھے جو الفاظ کو رٹنا شروع کرتے ہیں, آپ بھی تو قرآن میں جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. وہی بچہ مدرسے میں رہ کے پورا قرآن حفظ کر دیا اور مدرسے سے ہٹنے کے بعد اسکول میں آتا ہے, ایک پیج کسی کتاب کو یاد نہیں کرتا. تعجب کے بعد ہمارا تجربہ ہے وہی طالب علم وہی بچہ مدرسوں میں رہ کے پورا قرآن پڑھ لیا, حفظ کر لیا, حافظ قرآن پڑھ لیا, لیکن اسکول میں جانے کے بعد بیٹھنے کا امتحان دے گا یا کچھ اور پڑھے گا, ایک پیج کسی کتاب کا ویسے اثر نہیں یاد کر پایا. کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن سینوں میں قرآن کو اتار بھی دیتے ہیں. اب سب تو قرآن سینے میں اتار گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے قرآن کو الفاظ سے محفوظ ہو گئے. قرآن تو صرف لفظ کا نام نہیں ہے, قرآن اس کے معنی اور مطلب کا بھی نام ہے. چنانچہ معنی اور مطلب کے لیے آپ کو اور بڑے والا سمجھانا پڑتا ہے. پھر وہاں چلے جاتے ہیں چھٹتے چڑھتے آپ کے مجمع کے اندر 200 بچے ہیں, مدرسہ پہنچے 5-10 بچے, مدرسہ میں حفظ کرنے کے بعد عالم کو سے بچے پہنچے 3-4 بچے, اور پھر جا کے افطار قضا کی تعلیم حاصل کرتے کرتے پتہ چلا 2 یا 1. چھاٹتے چھاٹتے اللہ لے جاتا ہے ایک دم ٹاپ کو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا نظام چلایا ہے. کل قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہوں گے, اللہ تیرے اس عظیم کلام پاک کی حفاظت کے لیے ہم نے صبح کا 2 وقت 2 گھنٹہ کیا تھا اپنے اساتذہ, اپنے وقت کا بہت قیمتی وقت ہے. کیا تیرے قرآن پاک کے تحفظ اس کے حفاظت کرنے کے لیے جو تو نے ذمہ داری دی تھی اس کی ذمہ داری ہمیں نہیں نبھائی. اللہ فرمائے بے شک تم نے قرآن کے الفاظ کو درست کرنے کے لیے 2 گھنٹہ صبح کر دیا. آپ بھی سب پہ کھڑا ہو جاؤ. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ اللہ تم نے قرآن نازل کیا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جس طرح پڑھا جائے, جس انداز میں جبریل نے پڑھ سنایا, اسی انداز میں پڑھنے کے لیے ایک طبقہ کھڑا ہوگا قاریوں کا کہ اللہ تو نے قرآن کو نازل کیا جس انداز میں پڑھنے کا تو نے سلیقہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اس کے لیے ہم نے 3-4 سال لگائے ہیں. اپنی پوری زندگی کا سرمایہ ہم نے چھوڑ دیا. دنیا کے سارے رنگ رنگینوں سے ہم ہٹ گئے, ساری نعمتوں سے ہٹ کے میرا ایک بھائی دنیا میں پروفیسر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, اور نہ جانے کس طرح بزنس بن گیا, پیسہ دولت کمانے لگا. لیکن باری الہ میں نے تیرے قرآن کو جس طرح تو نے پیغمبر نازل کیا تھا اسی تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں نے قرآن کے شعبے میں جا کر کے فن قرآت پڑھی, جس کی وجہ سے میں نہ کما سکا, نہ کھلا سکا, نہ میری دنیا بن سکی. بس میں ایک محدود دنیا میں رہا, 8-10 ہزار تنخواہ میں کام کرتا رہا, لیکن تیرے قرآن کی میں نے خدمت کی ہے. کیا میں تیرے قرآن کے محفوظ کرنے کے زمرے میں نہیں آتا؟ اللہ فرمائے بے شک قاریوں کا بھی شعبہ ہے, جماعت ہے. اسی طرح سے علماء کی, محققین کی, مفسرین کی جماعت کھڑی ہو. کیا پورے قرآن کو جس طرح پیغمبر کو سمجھایا تھا. دیکھیے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر بن گئی. قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک قرآن کے کچھ الفاظ جبرائیل پڑھ رہے اور مجھ سے وہ الفاظ بنا ہے, چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران وحی قرآن کی تلاوت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر. اللہ تعالیٰ کی ادا بہت پسند ہے کہ میرے حبیب تم میرے قرآن کے الفاظ کے لیے اتنے فکر مند ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ قرآن کو محفوظ کرنے کا وہی فکر انداز آج منتقل حکم تک آیا ہے. تب سب کچھ کر رہے ہیں, درمیان ہم قرآن کی درست کرنا, قرآن کے معنی مطلب کو پڑھنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. آیت پہلے تو دل چلے قیامت کا منظر چل رہا, فلا اقسم بیوم القیامہ,
ولا اقسم بنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لم نجمع عظاما بلى قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليحجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ مستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذرة. یہاں تک تو بات قیامت سے تعلق کر رہی ہے. درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہنے کے لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا. آپ اپنی زبان مبارک خرچ کر دیجیے جلد بازی کے لیے کہ قرآن ضائع ہو جائے. ہمارے ذمہ میں قرآن کو نازل کرنا, اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا, اور اس قرآن کو ہم پڑھوانا ہے ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری اسی فکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرمانے کے یہاں تک لایا. یا آج ہم الفاظ کے درست کرنے کے لگے ہوئے ہیں, لیکن بات ہم مختصر کریں, مختصر پسند نہ جائے, بات ادھوری نہ رہے نا, بات آگ بڑھاتے ہیں. تو جناب قیامت کے دن میں ایک جماعت اور بھی کھڑی ہو کے حوالے رہا. قرآن کی جو تشریح جو تفسیر آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جبریل امین کے ذریعے سے بتایا تھا, سکھلایا تھا. اس کے لیے ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہے. 7 سال آ کر مدرسہ میں رہے صرف قرآن کی تشریح اور تفسیر پڑھنے کے لیے. ہم نے بہت سارے فن پڑھے, بلاغت پڑھے, نحو پڑھے, صرف پڑھے, اور فصاحت پڑھے, فلسفہ پڑھے, منطق پڑھے, سب کچھ ہم نے پڑھا تھا. 7-8 سال لگانے تھے قرآن کو سمجھنے میں. بھائی مدرسوں میں اتنی سارے علوم کو پڑھایا جاتا ہے, اب توجہ بھٹکا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بنا بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھانے میں مزہ نہیں آتا. آپ کو خاموش بیٹھے نہیں تو بات اللہ اللہ کا فائدہ کیا. مضمون جو ہے جماعت سے تھوڑا منتشر ہو جائے. تمہیں یاد کا بات تھا, ایک جماعت کھڑی ہوگی, بچے جا رہے ہیں آپ کو توجہ دے رہے ہیں, ایک جماعت کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار کے بارے رہا. ہم نے قرآن کے ترجمے اور تشریح اور تفسیر کو محفوظ کرنے کے لیے مدرسوں میں اپنا وقت لگایا. ہم حافظ قرآن, عالم قرآن بنے, عامل قرآن بنے, مفسر قرآن بنے. لہذا ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی شامل ہے. اللہ کا نظام چل رہا ہے. اب سے اوپر بڑا کون کر رہے آپ کو. دیکھیے خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں, توجہ رکھیے گا. عوام کی بات ہو رہی ہے, بچوں سے بات بڑھ کر کے, مدرسے کے بڑے طلباء سے بات ہو کر کے اب عوام تک بات آ رہی ہے. عوام میں بھی جماعت کھڑی ہوگی. یا اللہ بھائی توجہ رکھیں آپ لوگ. یا اللہ یہ جو بچوں نے دعوت کیا تلفظ الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے حافظ قرآن بنے, یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے قرآن کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا وقت لگایا. قرآن کے معنی اور مطالب تشریح اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے علماء کی جماعت ہے اپنا وقت لگایا. یہ بھی بالکل برحق صحیح ہے. قرآن کے الفاظ جس طرح آپ سے پڑھ کے نبی کے سامنے سنایا تھا, اس انداز تلاوت کو بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کی حفاظت کیا. یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن ان کے لیے جگہیں کس نے بچھائی, ان کے لیے کرسیاں کس نے انتظام کیا, ان کے کھانے پینے کا نظام کس نے چلایا. جو کچھ آپ نے ہمیں کیا تھا, ہم رکشا کولر تھے, ہم ڈرائیور تھے, ہم انجینئر ڈاکٹر تھے, ہم نے اپنا پیشہ کیا, ہم کمائے, اپنی گاڑی کمائے, مجھے کمائی بلا کر کے ہم نے ان کو دیا تھا کہ بچے کیسے اچھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں, یہ طلبہ کیسے بہترین کھانا کھائیں, ان کے لیٹرین باتھ روم کا بھی ہم نے انتظام کیا, ان کے معقول پڑھنے کے لیے ہم اچھے استاد کا بھی انتظام کیا. ہم نے اپنی پونجی لگائی. کیا ہم کو ان میں شامل نہیں کریں گے؟ اللہ فرمائے بے شک تلبیس میں شامل ہے. عوام کا وہ طبقہ, سرمایہ دارہ پونجی ماروں کا وہ طبقہ, وہ بھی کھڑا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ بھی کہے کہ اللہ ہم نے یہ سب کچھ نظام چلانے کے لیے ہم نے بھی اپنی گاڑی پونجی لگائی تھی, لہٰذا آپ ہمیں بھی شامل کر دیجیے. چنانچہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روز اول اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کو نصیحت قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں, اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نظام کائنات کے اندر میں انسان کا جو طبقہ شامل ہوگا, کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرے. تو بھائی اس کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا پڑھنے والے بھی مکتب میں آ کے اپنا وقت لگائیں, مکتب سے علوم حاصل کریں.
مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا بھی اپنا وقت لگائیں، علوم حاصل کریں، اور اساتذہ بھی اس عمرے میں کھڑے ہو کر کے محنت مشقت کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اجر ثواب پائیں گے۔ جو لوگ مکاتب اور مدارس کی دامے دیرامے سقاط قدم ہے کسی بھی طرح سے مدد و تعاون کر رہے ہیں، کل وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے، کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں ہو جائے یا اس فہرست میں جس ہمارے نہ ہو جائے۔ مدرسے کے بدخواہ، مکتب کے بدخواہ، مدرسے کے اساتذہ کے برے چاہنے والے، مکتب کے پڑھانے والوں کے برے چاہنے والے، ادارے کیا کیا برا چاہتے ہیں، اس کی تو کوئی امتحان نہیں۔ چاہنے والے چاہنے میں تو صرف ایک چیز چاہت رکھتے ہیں کہ کچھ فرمایا کچھ نہیں کیا، نہ چاہنے والے بتا جانے نہ چاہنے میں کون سی چیز نہ چاہتے ہیں، حد نہیں۔ لہٰذا ان سے محبت دی، ان سے تعلق عقیدت دیتے، اللہ مجھ سے تو کچھ ہو نہیں پایا، انہیں کچھ پونجی لگا دیتے، انہیں مجھے دعا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کہ جو لوگ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو تو ہر جگہ کی مدد اور نصرت کریں۔ جب یہ دل کی دل و محبت ہم نے رکھی تو کچھ تو نہیں ہوا تھا، ہم نے تیرے دربار میں یہی کچھ کیا تھا، ہم شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ بے شک کچھ بھی سے شامل کیا۔ میرے دوست و بزرگوں، کوئی منگل بات نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی منگل بات نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بٹھاؤ مکاتب کو، مدارس کو، اللہ کا بہترین سرمایہ ہمارے لیے سمجھو، بڑی نعمت سمجھو، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بہت بڑے بڑے نعمت، اللہ بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے احسانات ہیں جس کا ہم احاطہ نہیں، اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا جو گننا کر شروع میں نے کہا تھا 1 2 3 4 5 6 2 5 1000 لاکھ 10 کروڑ 10 کروڑ ارب خرم نہیں گر سکتے، تم شمار نہیں کرو، شکریہ ادا ادا کرو، یاد رکھو میرے نعمتوں شکر ادا کرو، تمہاری اتنی اتنی بات ہے۔ تو بڑی بڑی نعمت اللہ کی ہیں کہ ہماری خود ذات میں ہے موجود، اور کل کائنات کا لقمان کا نظام چلا جو ہمارے لیے نعمت، اسی نعمت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، میں نے تم کو سمندر کیا، آنے کا انتظام کیا، میں تم کا بہت بڑا احسان کیا، میں نے اس کائنات کے فضا کے اندر میں تمہارے لیے آکسیجن کے انتظام، آکسیجن تو سمجھ گیا ہوگا ہمیشہ سب سمجھ گیا آکسیجن ذرا سمجھ گیا، تو میں نے آکسیجن کا انتظام کیا، میں بہت بڑا احسان کرنے والا ہوں، سب کچھ اللہ کی بڑی بڑی نعمت، اسی نعمت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں بہت بڑا احسان کرنے والا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، فرماتے کہ میں بہت بڑا احسان کیا ہوں تم پر کہ میں نے تمہارے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت، عبداللہ کے بیٹے ہونے کے نہیں ہیں، نہ آمنہ کے جگر بارے ہونے کے نہیں ہیں، نہ عرب عجب کے ستارے ہونے کے نہیں ہیں، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، بحیثیت رسول کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ فرماتا ہے اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم محمدا، کہ میں نے تمہارے جنرل محمد کو بھیج کے بہت بڑا احسان کیا، ہم نے تمہارے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے جنرل ہم نے رسول کو بھیجا، بحیثیت رسالت نبوت کے آپ ہمارے لیے بہت بڑی سرمایہ پوچھی ہیں، اور رسالت نبوت کے واسطے ہمیں جو سرمایہ ملا ہے وہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی صدق حدیث ہے، اللہ کے نبی سے زندگی اور پورے حیات کا کارنامے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی حفاظت توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی خوب سے خوب قدردانی کی توفیق نصیب کریں گے، شرکت ہے نا بھائی، محبت بھی کریں گے اور مودت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے، اللہ سے ان کی دعائیں مانگیں، ان کی دعا مانگیں گے۔ ایک چیز تو آتی ہے، اللہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے ذمہ دار اللہ کی صحیح اصلاح فرما دے، تو اپنا خوف کی محبت دل پیدا فرما دے، برائی سب کو روک دے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر یہ بھٹک جائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، یہ بھی دعا کرنی ہے، یہ بھی دعا ان کی اصل ہے کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کو ہمارے لیے ان کو اپنا واقعی نمونہ بنا، ہم جتنی عقیدت ان سے رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی اندر کی حالت خدا۔ میرے دوست بزرگ کا کوئی آپ سے کہتا نہیں کہتا آگے اندر سر پڑ رہی ہے اور ایک ٹوپی بڑی ڈال دیجیے، دعا کر دیجیے، اور بہت سے بات کہ یقین مانیے کہ اندر سے نیچے سے اوپر تک ہم اندر سے بالکل اندر سے ہماری کیفیت بدل جائے کہ اللہ اس بندے کی ہم سے کیا عقیدت ہے، میری جو خلوت ہے، میری تنہائی ہے، وہ تو کچھ جانتا ہے، انہیں کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ کی عقیدت اور میری اندر کی حالت ہے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل وہاں پر ڈال دیا ہے،
آپ عقیدہ سب دیکھتے ہیں بس اللہ کہتا ہے. اسی لیے جو بزرگ کسی عالم دین کو، کسی حافظ قرآن کو سدھارنے کے لیے، امام کے سدھارنے کے لیے عوام کی طرف سے ایک جملہ کافی ہے کہ ہمارے بہت اب ہمارے تو متقی ہیں، ہمارے حضرت ہیں، ہمارے نیک آتے ہیں، ہم آپ سے دعائیں چاہتے ہیں. اس کی سدھارنے کے لیے یہی بات ہے کہ بندہ ہم سے کتنی عقیدہ کرتا ہے، میں اندر سے کیسا ہوں. میرے دوستوں بزرگ آپ دعائیں کیجیے، اپنے اسلاف کیجیے، اکابر کی دعا فرمائیں، علماء کی دعا فرمائیں، مدرسہ مکتب کی دعا فرمائیں. سارے نظام ہے، سسٹم اور سارے نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم ہے، اس کی دعا فرمائیں. وقت میرے خیال سے ہوا چلا ہے، حضرت تشریف لے جائیں. مجھے تک آئے گا 15-20 منٹ کے لیے، میں تو 35 منٹ ٹائم دے دیں ہے نا. وقت گزاری کے لیے بیٹھ گیا تھا، ورنہ میرا کوئی مقصد بیان کرنا نہیں تھا. وقت گزاری کے لیے تاکہ ہمارا وقت بیکار نہ